فہل انتم منتہون. تو 90 اور 91 یہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوئے. اب بات مکمل ہو گئی جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ فرما کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی وضاحت کر دیں. نہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم میں بخش دے گا. ٹھیک، لیکن یہ کہنا کہ وہ یہی سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اندر ہوتا ہے، ذہنوں کے اندر خیال ہوتا ہے. ان کی نیت، ارادہ یا وہ جان بوجھ کر اس طرح گناہ نہیں کرتے ایمان والے. ورنہ تو یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے. جیسے کسی بچے کے، نوجوان کے والد صاحب کا تعلق علاقے کے ڈی ایس پی کے ساتھ، اور وہ جناب ہر حرام کام، لوگوں کا مال چرانا، ڈاکے مارنا سب کر رہا، اور پتہ کیا کہہ رہا، اور جاؤ یار اپنا کام کرو. والد صاحب کا تعلق ڈی ایس پی کے ساتھ ہے، وہ چھڑوا لیں گے. تو یہ اپنے باپ کے تعلقات کا، ڈی ایس پی وغیرہ کا مذاق اڑا رہا ہے یا ان کا احترام کر رہا ہے؟ وہ سیدھی سی بات ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کو غفور الرحیم سمجھتا نہیں. کیونکہ جس قرآن کے اندر ان اللہ غفور الرحیم ہے نا، اس قرآن کے اندر ان اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. وہی آیت، وہ قرآن میں یہ بھی آیت ہے. تو اللہ انتقام بھی لیتا ہے، ہاں درگزر بھی کر دیتا. بندہ معافی مانگے اللہ معاف بھی کر دیتا. یہ سوال کیا کہ آیا خطبہ جمعہ دیکھ کر پڑھنا سنت ہے؟ نیک عصا مبارک دائیں ہاتھ میں رکھنا سنت ہے. جی میں تو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں عصا، لیکن آپ بائیں ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں. اور عصا کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ آپ جب خطیب بن جائیں، اور خطیب بننے کے بعد جب بزرگ ہو جائیں اور خطبہ دیتے ہوئے چکر آنے لگے نا، تو پھر اس وقت عصا یاد آ جائے گا، اس سنت کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی. جوان لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی کہ یہ عصا کی سنت کیا ہے. یہ بزرگوں سے پوچھیں جن کو تقریر کے دوران، جمعے کے دوران کھڑے ہو کر جو ہے نا خطبہ دے رہے ہوں، اور درمیان میں 4-5 مرتبہ چکر آئے نا ان کو، اور پھر ان کو عصا کی سنت کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ عصا سنت ہے، اور دوسرا یہ انہوں نے پوچھا خطبہ جمعہ دیکھ کر پڑھنا سنت ہے. تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، دیکھ کر پڑھنا سنت نہیں. اس میں کچھ اور بات ہے بیچ میں. خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر وہ آیات قرآن مجید کی دیکھ کر پڑھی جائیں تو دوہرا اجر ہے، زبانی پڑھی جائیں تو ایک اجر ہے. یہ حدیث ہے. فضائل قرآن میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل کی کہ آپ دیکھ کر قرآن پڑھیں گے 2 ثواب ملیں گے، زبانی پڑھیں گے تو 1 اجر ملے گا. حالانکہ حفظ کی فضیلتیں الگ ہیں، حافظ بننا الگ فضیلت ہے، لیکن دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے ثواب زیادہ ہے. اس لیے جب تک میں پہلے بھی شروع میں بھی دیکھ کر پڑھتا تھا، پھر جب نگاہ کمزور ہو گئی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تھا، پھر اللہ نے جب نگاہ بہتر کر دیا آپریشن کے بعد، تو پھر دوبارہ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا. ورنہ درمیان میں 3-3.5 سال میں نے زبانی ہی پڑھا. دیکھ کر پڑھنا بھی جائز، زبانی بھی جائز. ایک صاحب نے کہا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ لوگ چپ ہوتے ہیں نا جمعے میں، کیونکہ یہاں اکثر لوگوں کا الحمدللہ بار بار ذکر ہو کے سمجھ آ گئی اب لوگوں کو. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ دوسری اذان جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام ممبر پر بیٹھ جائے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنی ہے کوئی، نہ کلام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو کلام نہیں کرنا، وہ تو الگ بات ہے. اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اب خطبہ دینا اس جمعے کا، ایسی صورت میں اب آپ نے نہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھنی اور کوئی بات بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرنا. اس وجہ سے
جب امام منبر پر بیٹھ جائے اور جمعے کی اذان دی جائے خطبے سے پہلے، اس وقت اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے. بات مکمل ہوگی. یہ ایک اختلافی سوال ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت کا حوالہ دے کر یہ الگ سے جو صاحب ہیں وہ اپنا موبائل نمبر پیچھے لکھ دیں تو ان کو آ جائے گا، یا الگ سے پوچھ لیں تو اسی صورت میں ان کو جواب دیا جا سکے گا، کیونکہ یہ فرقہ وارانہ سوال ہے. جی جی ہاں ہاں بالکل بالکل جی. مسند احمد ابن حنبل انہی کی حدیث کی کتاب ہے، اور جی حنبلی فقہ بھی انہی کا ہی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ یہ حنبلی مسلک کے تھے، یہ حنفی نہیں تھے، اور یہ محدث بھی تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اور فقیہ بھی تھے. جی جی معتزلہ یہ ایک الگ سوال ہے، وہ الگ بتاتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند امام احمد ابن حنبل ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ والی کتاب کہ مسند عربی میں کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں ایسی کتاب کو جو راویوں کے ناموں پر ترتیب دی جائے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذخیرہ حدیث میں جتنی روایات ہیں نا ان کو ایک چیپٹر میں لے کے، یعنی حضرت عائشہ کا چیپٹر ہے. پھر اگلا حضرت ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ سے جتنی روایتیں ہیں وضو کی، نماز کی، فلاں کی، اس میں کتاب الصلاۃ کتاب الزکوٰۃ نہیں ہے. مسند میں مسند کا ایک سٹائل ہے. مسند کہتے ہی اس کتاب کو ہے جس میں راویوں کے ناموں پر حدیثوں کو جمع کر دیا جائے. کمال کر دیا. اس کا پہلا ترجمہ برِ صغیر میں نہیں تھا، پورے برِ صغیر میں اردو میں کئی جلدوں میں. اب اس کا جامعہ شفیہ کے طالب علم، فارغ التحصیل طالب علم، بالکل نوجوان ہے، اس نے اس کا 16 جلدوں میں ترجمہ کیا. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب مسند امام احمد بن حنبل کا پورا ترجمہ مولانا ظفر صاحب والا ماشاء اللہ. تو 16 جلدوں میں اس نے ترجمہ کیا اور اکیلے نے ترجمہ کیا برِ صغیر میں پہلی دفعہ، اور سارا کا ترجمہ بھی خود کیا، پروف ریڈنگ بھی خود کی، چھپوایا بھی خود. 16 جلد. جب گھر میں لے کر آیا اور میرے لیے 16 جلدیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو میرے سے اٹھائی بھی نہیں جائیں گی. پھر اسے رکھوا کر الگ سے دیکھی الحمدللہ. تو یہ برِ صغیر میں پہلی دفعہ ترجمہ. دوسرا آپ نے کہا معتزلہ. معتزلہ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں نا، تمام پرانے فرقے جتنے اب تک گزرے ہیں، معتزلہ، جہمیہ، مجسمہ، کرامیہ، قدریہ، تو ان کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہترین کتاب، اصل میں یہ فن کہلاتا ہے علم کلام. یہ جو اس سوال کا جواب جو ہے وہ علم کلام میں دیتے ہیں. علم الکلام، علم العقائد، یہ جو شرع عقائد کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، یہ علم الکلام کی ہے. کلام کہتے ہیں اس علم کو جس کے اندر بحث کی جاتی ہے، جس کے اندر بحث کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام. اور یہ زیادہ تر عقائد کے بارے میں ہوتی ہے. اس میں بہترین کتاب مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث میں تفسیر جامع اشرفیہ، ان کی کتاب ہے عقائد الاسلام. عقائد الاسلام، اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، پھر جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کی علامات کے بارے میں، جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور کون کون سا فرقہ تھا جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا. مثال کے طور پر معتزلہ. اب معتزلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا انکار کرتے ہیں. بہت عجیب. جیسے یہ صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ آخرات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتا ہے، لوگوں تم مانگو کیا مانگتے ہو، وہ ایسی حدیثوں کا انکار کرتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا کوئی چیز نہیں.
اور اس کے علاوہ ان کے جو عقائد معتزلہ کہتے ہیں اعتزل عنا، ہم سے ہٹ گیا، دین سے ہٹ گیا. جو لوگ عقائد کے اعتبار سے دین سے ہٹ گئے نا انہیں معتزلہ کہتے ہیں. اس لیے اگر آپ ان کے بارے میں عوام میں اس لیے نہیں بتاتا، یہ مناسب نہیں ہے. چونکہ یہ عقائد کیوں، یہ پرانے فرقوں کے نام پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ ان پرانے فرقوں کے عقائد الاسلام میں لکھے ہوئے ہیں اور آج نام بدل کر وہی لوگ موجود ہیں. آج نام بدل کر وہی لوگ موجود ہیں. اب قدریہ وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر قدریہ فرقہ ہے، وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا. آج کل لوگ بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں. آپ نے جملے سنے ہوں گے ان لوگوں کے، وہ جی ہر بندہ خود ہی تقدیر بناتا ہے، خود ہی بگاڑتا ہے. ایسی خام خواہ لوگوں نے قسمت اور تقدیر بنایا ہوا. بندہ خود ہی اپنی تقدیر بناتا ہے، خود ہی بگاڑتا ہے. یہ قدریہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ایمان میں سے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ میں نے ابھی ایک مثال دی ہے بس. ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا. وہ کتاب پڑھنے والی ہے، آسان اردو کمال کی کتاب. جی بالکل بہت شاندار کتاب ہے وہ. تو اس لیے یہ جو فرقہ وارانہ بات تھی نا امیر معاویہ کے بارے میں اور تمہیں فلاں ایک فتنہ قتل کرے گا، وہ پھر انشاءاللہ الگ سے پوچھ لیجیے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کس طرح ہماری سوچیں اور ہماری فکریں جو ہیں وہ کیسے درست ہو سکیں اسلام کے مطابق، یعنی ہمارے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے مطابق کیسے درست ہو سکیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کے اور نو عمر بچوں کے لیول کا دیکھنا ہو تو اس کے لیے آسان کتاب ہے تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ صاحب کی. عام مل جاتی، سوال جواب کر کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں جس مدرسے میں حفظ کیا نا میں نے آج سے 55 سال پہلے، تو جہاں مدرسے سے حفظ کیا تو وہاں مدرسے کے اندر حفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ والی کتاب زبانی یاد کرا دی. مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیم الاسلام، چھوٹی سی کتاب آسان اردو. تو بچوں کے نو عمر بچوں کے نوجوان بچیوں کے عقائد کو اگر درست کرنا ہو، خیالات کو درست کرنا ہو تو یہ والی کتاب. اور پھر اگر مزید آگے کوئی آپ ریسرچ بڑی گہرائی میں جانا چاہیں تو پھر یہ عقائد الاسلام کمال کی کتاب ہے. ایک صاحب نے پوچھا کیا غانم نام رکھ سکتے ہیں؟ غانم جی، یہ دعا بھی دیتے ہیں نا سفر سے آنے والے کو، سالمن غانمن، سلامتی کے ساتھ آئیں، فائدہ اٹھا کر آئیں. تو غانم کا معنی غنیمت سے ہے، غنیمت فائدہ اٹھانا. تو غانم کا معنی فائدہ اٹھانے والا. تو یہ نام بچے کا رکھنا بالکل درست ہے، مطلب بالکل درست ہے غانم. اب غانم کے ساتھ وہ غانم ابراہیم کہہ رہے ہیں، ٹھیک جائز ہے نام رکھنا. ایک سوال کیا کہ شخص کے فوت ہونے سے لے کر میت کو دفنانے تک کیا کیا کرنا چاہیے، جس میں میت کو نہلانے کا طریقہ، اس میں قبر میں اتارنے کا طریقہ، اور کیا پڑھنا چاہیے سرانے اور بائیں طرف، تفصیل سے بتا دیں. اور اگر کوئی کتاب ہو تو اس کا مصنف کا نام بھی بتا دیں. جی، میت کے نہلانے سے لے کر اور دفنانے تک بہترین کتاب ہے احکام میت. احکام میت کمال کی کتاب ہے، اور یہ لکھی ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے. اردو بازار سے عام مل جاتی ہے. احکام میت آج اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، بندے کو پہلے سے پتا ہو. اس میں کفن کا سائز تک لکھا ہے، کفن بنانے کا بھی طریقہ لکھا ہے.
میں باقاعدہ طلبہ جامعہ شفیہ میں جب کتاب الجنائز آتی ہے نا، میت کو نہلانے غسل دینے، تو میں اس کتاب میں سے اپنے شاگردوں کو کفن پورا بنانا سکھاتا ہوں. بعض طلبہ کو میں نے کہا تو وہ پین کو یا کسی چیز کو نا مردہ بنا کے اس کے اوپر پورا کفن لپیٹ کر لے کر دکھایا مجھے، اتنا عملی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. میت کو نہلانے کا طریقہ سب سے آسان طریقہ کہ اس کو ناک میں پانی نہیں ڈالنا، ناک میں، اور کلی منہ میں پانی نہیں ڈالنا. باقی پہلے اس کو سارا وضو کرا لیں، اس سے پہلے اس کا استنجا وغیرہ کرا لیں. کپڑے اتارنے کا طریقہ وہ بھی ایک خاص طریقہ کہ جسے چادر اوپر ڈال کر اس کے پہلے کپڑے اتار لیے جائیں، پھر موٹی چادر وہ اس پر پڑی رہنے دی جائے، پھر اس پر پہلے اس کو مکمل وضو کرا لیں ناک اور منہ میں پانی ڈالے بغیر. پھر اس کے بعد اس کو 3 دفعہ پانی بہائیں اس پر. پہلے دائیں کروٹ پہ ہلکا سا کر کے اس کو پانی بہا دیں، پھر بائیں کروٹ پر، پھر اس کے بعد اوپر سارا 3 دفعہ پانی بہا دیں. بس میت کا سنت کے مطابق غسل ہو گیا. درمیان میں صابن ملنا چاہیں مل لیجیے. پھر اس کے بعد اس کو کفن دینے کا طریقہ کہ کفن جو مرد کا ہوتا ہے وہ 3 چیزیں: ازار، قمیص، لفافہ. اور پھر میں طلباء کو نا بچھانے کا بھی طریقہ، یہ ٹیکنیک ہے، باقاعدہ بچھانے کا بھی طریقہ، کیونکہ کفن پہنانے کے لیے کفن کو پہلے بچھانا پڑتا ہے کہ آپ چارپائی کے اوپر پہلے ازار بچھا لیں، پہلے لفافہ بچھا لیں، پھر اس کے اوپر ازار، پھر اس کے اوپر قمیص. قمیص کے 2 تہہ ہوتے ہیں. میں سائز بھی بتاتا ہوں کہ لفافہ جو ہے وہ جتنا 1.5 گز بھر کا ہوتا ہے نا، یہ لٹھا وغیرہ، لٹھا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، رنگین بھی لے سکتے ہیں، وائٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن سفید افضل ہے. تو وہ 1.5 گز بھر کا آپ کپڑا لے لیتے ہیں، تو اس کی لمبائی میت کے قد سے ذرا بڑی آپ کاٹ لیں تو یہ لفافہ بن جاتا ہے بس. اور پھر ازار جو ہے وہ میت کے قد کے برابر کپڑا لے لیں، اور جو قمیض ہے وہ میت کے قد کے برابر دوہرا کپڑا لے لیں بس. درمیان میں گردن کی جگہ سے تھوڑا سا کاٹ لیں، سلائی وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے وہ جو لفافہ ہے جو قد سے لمبا کپڑا ہے وہ بچھا لیں، پھر اس کے اوپر ازار بچھا لیں، پھر اس کے اوپر لفافہ بچھا لیں. میت کو غسل دے کر اس بھاری کپڑے سمیت، چادر جو اوپر اس سمیت اوپر ڈالیں. پہلے اس کو قمیص کا یوں کر کے کپڑا ڈال دیں گے اس کے اوپر، پھر وہ ازار کو لپیٹ دیں گے، پھر لفافے کو لپیٹ دیں گے، پھر اوپر سر سے اور پاؤں کی طرف ڈوری سے باندھ دیں گے. پورا کفن تیار ہو گیا، اب جا کر اس کو دفنا دیجیے. تو یہ طریقہ واقعی سیکھنے والی چیز ہے، سیکھنے والی چیز ہے. آج کل لوگ ڈرتے ہیں، بہت لوگ خوف کھاتے ہیں، کہتے ہیں، بعض علماء بھی، بعض میرے شاگرد بھی کہتے ہیں مولانا اگر 1-2 دفعہ مردوں کو نہلایا نا تو پھر یہ مردے نہلانے والا مولوی مشہور ہو جائے گا. میرے بچوں کو بھی لوگ کہا کریں گے یہ جو ان کا باپ ہے نا وہ جو مردے نہلانے والا نا ان کا بیٹا ہے. تانا دیتے لوگ. تو میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو ان کو میں بڑی تاکید کرتا ہوں کہ ضرور جائیں، ضرور جائیں. اس لیے کہ طریقہ کیا ہے اس کا کہ آپ ان کے بیٹوں کو، بھائیوں کو لیں اور پہلے آدھا پونا گھنٹہ الگ بٹھا کر ان کو سمجھائیں اور کہیں گے کہ میں آپ کو سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نہلانا سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوں گا پاس، آپ کو سارے کام سنت کے مطابق ہوں گے، لیکن کریں گے آپ باپ بیٹا. باپ کا جنازہ تو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ سب کھڑے ہوں گے. بیٹا ہے تو باپ ہے، دوسرے عزیز و قارب ہیں، ان کو ساتھ شامل کریں. اس حکمت عملی سے سنت کے مطابق غسل بھی ہو جاتا ہے، کفن بھی ہو جاتا ہے، اور یہ مردے نہلانے والا بھی مشہور بھی نہیں ہوتا. حل موجود. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.